بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب، پخانہ، ودی اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں۔ لیس دار چپکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیس دار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست، مثلا خون یا پیپ نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی قے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کر قے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے کہ جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت یہ ہے، اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لو خون غالب آ گیا اور وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے، سرخ نہیں ہے، تو سمجھ لو خون مغلوب ہے۔ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالغ مرد یا عورت کا رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہا لگانا، یعنی زور سے قہقہا لگا کر ہنسا، اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ شہوت کے ساتھ بیوی کو چھونے یا بوس و کنار کرنے سے اگر شرمگاہ سے مزی وغیرہ نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر شرمگاہ سے مزی وغیرہ کوئی چیز نہ نکلے تو صرف چھونے یا بوس و کنار کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے شہوت سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس صورت میں مزی وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کچھ نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نیند آ گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب لیٹ کر سونا، خواہ چت لیٹ کر سوئے یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے سو جائے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ میں سو گیا یا قعدے میں، یعنی اتحیات میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ ہاتھوں سے گوٹھ لگایا ہوا ہے،
اور سر گھٹنوں میں رکھا ہوا ہے اور کمر کے پیچھے کوئی تکیہ یا دیوار وغیرہ کا سہارا بھی نہیں تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ اسی طرح نماز کے اندر قہقہا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں، قہقہا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ جان بوجھ کر کرے یا بھول کر۔ اگر نماز کے باہر قہقہا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے یا بغیر کپڑے کے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا کسی اور کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سطر بدن کے اس حصے کو چھپانے کو کہا جاتا ہے جس کا چھپانا نماز میں ضروری ہے، اور اس حصے کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی حصے کے برابر بھی اگر کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ مرد کا سطر ناف کے متصل نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے سطر میں شامل ہیں۔ اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اس حصے کا بلا ضرورت کھلے رہنا سخت گناہ ہے، جبکہ عورت کا پورا بدن سوائے 3 اعضاء کے سطر میں داخل ہے۔ وہ 3 اعضاء یہ ہیں: نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 دونوں ہتھیلیاں، نمبر 3 دونوں قدم۔ کسی کے سامنے بدن کے اس حصے کو بلا ضرورت شرعیہ کھولنا بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور کسی مرد کے لیے دوسرے مرد کے اس حصہ سطر کو دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں، علاج معالجہ کے لیے اگر شدید ضرورت ہو تو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ڈاکٹر یا حکیم کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت ہے، لیکن ڈاکٹر اور حکیم کے لیے حکم ہے کہ وہ اس وقت نگاہوں کو پست رکھے اور صرف بقدر ضرورت حصہ کھولے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو اس کے بعد نہ دیکھے۔ تو وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند آدمی میری ان باتوں کو کوئی دوسرا رخ دے۔ دیکھیں، جو حیا کے تقاضے ہیں میں وہ نہیں بیان کر رہا، یہ مسائل کی حد تک بیان کر رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باحیا ان کاموں کو کرے گا۔ بہرحال مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا، خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک لگ گئی یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔ اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا،
چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر ہو یا نہیں، اور اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا، تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی مسلسل نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی ختم ہو گئی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہوئی، پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی اور تھوڑی ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کومنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔